سامعین و ناظرین کی خدمت میں سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ یہ مجلس چہلم برائے سال ثواب مرحومہ ممتاز بیگم بنت حیدر حسین مرحوم صاحب کے لیے یہ مجلس چہلم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس وقت کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب احسن حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ۔ مجلس سے قبل پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں گے محترم زوار ہرلوری صاحب۔ لہذا میں گزارش گزار ہوں مولوی کوثر صاحب کی خدمت میں کہ آپ تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کے آغاز کے لیے ممبر پر تشریف لائیں۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد
ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. یہ تھے مولوی کوثر صاحب جو تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کر رہے تھے. اب اس کے بعد میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں مولوی زوار حلوری صاحب کی خدمت میں کہ آپ تشریف لائیں اور مدح مولا میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش کریں. آپ حضرات استقبال بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، اور جاتے جاتے پھر گلے بچے سے ملنے کے لیے توڑ کر بندے کفن باہوں کو پھیلاتی ہے ماں. روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے. چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں، اور بھوکا سونے ہی نہیں دیتی یتیموں کو کبھی، بھوکا سونے ہی نہیں دیتی یتیموں کو کبھی. جان کس کس سے کہاں سے مانگ کر لاتی ہے ماں، ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو، ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو. کتنی ہی راتوں کو خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں، جب کھلونے کو مچل
ہے کوئی غربت کا پھول، جب کھلونے کو مچلتا ہے کوئی غربت کا پھول، آنسوؤں کے ساز پر بچے کو بہلاتی ہے ماں، مارتی ہے مار دیتی ہے تماچا گر کبھی جذبات میں، مار دیتی ہے تماچا گر کبھی جذبات میں، چومتی ہے لب کبھی رخسار سہلاتی ہے ماں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آ گئے فردوس میں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آ گئے فردوس میں، کھینچ کر باہوں میں جب سینے سے لپٹاتی ہے ماں، تھام کر روزے کی جالی جب تڑپتا ہے کوئی، تھام کر روزے کی جالی جب تڑپتا ہے کوئی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے سر کو سہلاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں۔ یہ تھے مولوی زوار ہلوری صاحب جو مدح مولا میں منظوم نذرانی عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں سوزخانی کے لیے مرحوم کے اصال ثواب کے لیے محترم سید ساجد سجاد اور سید میثم سجاد صاحبان کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ آپ سوزخانی کے فرائض کو انجام دیں۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں پاواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ ہائے صغرا کو بھرے گھر کی جو یاد آتی ہے، ہائے صغرا کو بھرے گھر کی جو یاد آتی ہے، خود سے گھبرا کے وہ دہلیز پہ آ جاتی ہے، ہائے صغرا کو بھرے گھر کی جو یاد آتی ہے، ہائے صغرا کو بھرے گھر کی جو یاد آتی ہے، یاد آ جاتا ہے پھر وعدہ اکبر اس کو، یاد آ جاتا ہے پھر وعدہ اکبر اس کو، چاند پر جب بھی کبھی اس کی
نظر جاتی ہے، خود سے گھبرا کے وہ دہلیز پہ آ جاتی ہے، ہائے صغرا کو بھرے گھر کی جو یاد آتی ہے، ہائے صغرا کو بھرے گھر کی جو یاد آتی ہے، برچھی اکبر کے کلیجے پہ جو لگتی ہے ادھر، برچھی اکبر کے کلیجے پہ جو لگتی ہے ادھر، آنکھ صغرا کی در خون سے بھر جاتی ہے، خود سے گھبرا کے وہ دہلیز پہ آ جاتی ہے، ہائے صغرا کو بھرے گھر کی جو یاد آتی ہے، ہائے صغرا کو بھرے گھر کی جو یاد آتی ہے، کچھ لرزتے ہوئے سائے سے نظر آتے ہیں، کچھ لرزتے ہوئے سائے سے نظر آتے ہیں، خالی حجروں کی طرف جب بھی نظر جاتی ہے، خود سے گھبرا کے وہ دہلیز پہ آ جاتی ہے، ہائے صغرا کو بھرے گھر کی جو یاد آتی ہے، ہائے صغرا کو بھرے گھر کی جو یاد آتی ہے، یاد آتا ہے جو اصغر کا مکنا اس کو، یاد آتا ہے جو اصغر کا مکنا اس کو، سر وہ بے ساختہ دیواروں سے ٹکراتی ہے، خود سے گھبرا کے وہ دہلیز پہ آ جاتی ہے، ہائے صغرا کو بھرے گھر کی جو یاد آتی ہے، ہائے صغرا کو بھرے گھر کی جو یاد آتی ہے، خاک اڑتی ہے جو بکھرے ہوئے سناٹے میں، خاک اڑتی ہے جو بکھرے ہوئے سناٹے میں، خاک کی تہ سے کوئی شکل ابھر آتی ہے، خود سے گھبرا کے وہ دہلیز
پہ آ جاتی ہے، ہائے صغرا کو بھرے گھر کی جو یاد آتی ہے، ہائے صغرا کو بھرے گھر کی جو یاد آتی ہے، یاد آتی ہے اسے جب بھرے گھر کی نوے، یاد آتی ہے اسے جب بھرے گھر کی نوے، بیٹھے بیٹھے وہ بہت دور نکل جاتی ہے، خود سے گھبرا کے وہ دہلیز پہ آ جاتی ہے، ہائے صغرا کو بھرے گھر کی جو یاد آتی ہے، ہائے صغرا کو بھرے گھر کی جو یاد آتی ہے، ہائے صغرا۔ اب میں بڑے ہی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں استاد محترم علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ سرکار منبر پر تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ اب حضرات استقبال باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر، سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علیہ وعلا اہل بیتہ، مظاہر جلالک و جمالک، واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ صلوات بر محمد و آل آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحومہ ممتاز بیگم بنت حیدر حسین مرحوم کی روح کو ایصال ثواب فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور اس سے پہلے بھی ان مرحومہ کی مجلس ہم نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی، لیکن اب وہ چونکہ ابتدائے ماہ مبارک رمضان تھی تو وہ کچھ ماہ مبارک رمضان اور تقوی اس سلسلے میں گفتگو کی جا چکی ہے۔ اب آج میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے سورہ مبارک اسراء کی 23ویں اور 24ویں آیت، بہت مشہور ہے، اکثر اس پر گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے،
وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرِ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان سے اف نہ کرنا. تو اب اگر آپ یہ قرآن کی نزاکت پر جو ہے وہ گفتگو دیکھیں وسیم بھائی، کہ قرآن نے کیا کہا، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرِ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب یہ دونوں بوڑھے ہو جائیں، ایک یا دونوں، تو اف نہ کرنا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب بوڑھے ہو جائیں تو اف نہ کرنا، لیکن اگر یہ جوان ہو تو دیکھیے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عظمت والدین کیا ہے. شاید اشارہ اس طرف ہو کہ جب یہ جوان ہوں گے تمہارے پاس طاقت کم ہوگی، تم ان کے ساتھ کوئی جسارت کرو گے، بے تکی بات کرو گے، بدتمیزی کرو گے، تو وہ خود جو ہے وہ اس لائق ہیں. لیکن جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے، ان کے قوا کمزور ہو جائیں گے، تو اسی سے عظمت والدین کا اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ جیسے جیسے کمزوری بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے خدا ان کی حمایت میں آگے آتا جاتا ہے. دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں تو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کے لیے اف نہ کرنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا بھی مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بات کرنا تو نرم لہجے میں، کریم شریفوں کے انداز میں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جب ان دونوں کے سامنے آنا تو اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ کہ اس میں رحمت ٹپک رہی ہو جھکائے رکھنا. دیکھیے غرور کبھی بھی آ سکتا ہے نا، گھمنڈ کبھی بھی آ سکتا ہے. اچھا، اور غرور اور گھمنڈ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی کے پاس پیسہ ہو تبھی غرور آئے گا، گھمنڈ ہو تبھی غرور آئے گا. کبھی کبھی نیکی بھی انسان کے اندر غرور پیدا کر دیتی ہے. 2-4 دن جو ہے وہ ہم نے نماز شب کیا پڑھ لی کہ معلوم ہوا صاحب کہ جو ہے وہ پورے علاقے میں میرے علاوہ کوئی مومن ہے ہی نہیں. یہ گھمنڈ کی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو ویسے ہی یہاں بھی ہے کہ اب آپ نے جو ہے وہ صاحب میرے برابر کون ہے اس دنیا میں، میں نے جو کچھ قرآن نے کہا ہے ماں باپ کے ساتھ میں نے کیا ہے. شاید اس طرف اشارہ ہو. خبردار، چاہے جتنا والدین کے ساتھ کر لو، کبھی یہ خبر تمہارے ذہن میں نہ آنے پائے کہ تم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا ہے. تو کیا کریں صاحب؟ کہ میری بارگاہ میں آؤ. حق ادا نہیں کر سکتے ہو تو مجھ سے فریاد کرو، اس لیے کہ تم تو بچے تھے نا، تم کو پتا بھی نہیں ہے کہ تمہارے بچپنے میں تمہاری ماں نے، تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ کیا 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 ہے. لہذا ہم سے فریاد کرو. اب اگلا فقرہ ہے، ارشاد ہوتا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ہماری بارگاہ میں فریاد کرو پالنے والے ان دونوں پالنے والوں پر ویسا ہی رحم کرنا جیسے انہوں نے ہماری تربیت کی ہے، انہوں نے ہماری پرورش کی ہے. یا ایک جگہ اور قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کہ تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ لکھ دیا تو ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں خوب اندازہ ہو گیا ہے آپ کو. یہی لکھ دیا گیا ہے روزے کے لیے بھی آیا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں. تو وہاں لکھ دیے گئے کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی واجب کر دیے گئے ہیں، فرض کر دیا گیا ہے. یہاں بعض بزرگوں کا فرمانا ہے کہ اگر اس آیت میں واجب کے معنی نہیں بھی لیے جائیں تب بھی انتہائی تاکیدی مستحب کے معنی میں ضرور ہے. کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارک بقرہ آیت نمبر 180، ارشاد ہوتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے، لازم کر دیا گیا ہے کہ جب تم لوگوں میں سے کسی کو موت آنے لگے، ان ترک خیرا، اگر کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو کیا لکھ دیا گیا ہے کہ جانے سے پہلے وصیت کرو. کیا لکھ دیا گیا؟ الوصیہ، وصیت کرو کس کے بارے میں؟ للوالدین. سب سے پہلا کام یہ کرو مرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے وصیت کرو. والاقربین، رشتہ داروں کے لیے.
بالمعروف حقا علی المتقین، متقیوں کے لیے بہت اہم چیز ہے یہ۔ یا ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے، وہ بھی سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 215، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، جو بھی اچھی چیز تم راہ خدا میں خرچ کرنا چاہتے ہو تو پہلے کہاں خرچ کرو گے؟ فللوالدین، اپنے والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام، دیکھیے یہاں تو ان آیتوں میں اگر آپ دیکھیے تو والدین 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 کا ذکر کیا گیا ہے، والدین کا مطلب ماں باپ ماں باپ ماں باپ، لیکن جب کمپیئر کیا جائے گا تو ماں کے سلسلے میں روایات زیادہ سخت ہیں بنسبت باپ کے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ابھی 2 ایک آیتیں اور نقل کر دوں، یہ چیز آگے اس کو سنتے چلیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام، ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت سے زیادہ، اماموں سے زیادہ کس کو پتا ہے کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے نا؟ امام سے زیادہ کس کو پتا ہے کہ باپ کا مرتبہ کیا ہے؟ اس کے باوجود روایت میں یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ وہ کبھی اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، اور یہ حضرت سے پوچھا گیا کہ انت ابر الناس، آپ سے زیادہ نیکوکار تو دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا ہے نا، وَلَا نَرَاكَ تُعَاكِلْ أُمَّكَ، لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کبھی اپنی والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھیے کتنی باریکی پر امام کی نگاہ ہے کہ آپ سے زیادہ تو کسی کو پتا نہیں ہے نا کہ ماں کے ساتھ کیسی نیکی ہونی چاہیے، اور آپ سے بڑا نیکوکار نہیں کوئی کائنات میں۔ وَلَا نَرَاكَ تُعَاكِلْ أُمَّكَ، اور آپ کو ماں کے ساتھ کھاتے نہیں دیکھا جاتا، آپ اپنی والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے۔ قال، امام کا جملہ دیکھیے، وہ باریکی ملاحظہ فرمائیے، کیا فرماتے؟ اخاف ان امد یدی الی شیء وقد سبقت عینها علیہ، کہ ممکن ہے کہ میں دسترخوان پر کسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھا دوں جبکہ اس سے پہلے میری والدہ کی نگاہ اس پر پڑ چکی ہو، ان کی نظر اس پر ہو اور میں اٹھا لوں، تو ماں ہے، وہ کچھ بولیں گے تو نہیں، لیکن ان کا دل تھا۔ اس کے بعد فرماتے فَأَكُونُ قَدْ عَقَّتْهُ، تو گویا عاق لوگوں میں شمار ہو جائے گا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو اتنی اہمیت ہے ماں کی، امام زین العابدین علیہ السلام کے اس فقرے سے اندازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے کیا کہا؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، دیکھو یا دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائے تو اف مت کرنا۔ اف کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر عربی زبان میں اس لفظ اف سے ہلکا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ اس لفظ کو استعمال کرتا، لفظ اف کو استعمال نہ کرتا۔ اور بعض مفسرین اور بزرگوں کو فرمانا تو یہ ہے کہ اف کسی لفظ کا نام نہیں ہے، بلکہ ہماری گفتگو انداز، مثلا کئی بار جو ہے باپ نے کوئی چیز کہی اور ماں نے کوئی خالی منہ بنا لینا، فرماتے ہیں ایسی کوئی حرکت سرزد نہیں ہونی چاہیے ہم سے کہ جس سے ماں باپ کو یہ اندازہ ہو کہ ہماری بات ہمارے بچے کو بری لگی ہے۔ اب اگر قرآن دیکھیے، انبیاء کی زندگی دیکھیے، تو وہاں بھی آپ کو ملے گا اکثر نبیوں کے ہاں جو قرآن نے تذکرہ کیا جن نبیوں کا، تو اس میں آپ کو ملے گا کہ انہوں نے والدین کے ساتھ کیا۔ وہ میں آپ کو 2-4 آیتیں آپ کی خدمت میں سناتا ہوں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کائنات میں بھیجا اور پھر وہ ہنگامہ ہوا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے تمہارا باپ نہ ایسا تھا نہ تمہاری ماں ایسی تھی، یہ کیا ہے؟ فاشارت الیہ، جناب مریم نے اشارہ کیا جناب عیسیٰ کی طرف، تو وہ تو ٹھیک ہے کہ فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وہاں تک اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے بعد جو جملہ ہے حضرت عیسیٰ کا وہ کیا ہے؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، فوراً اس جملے کے بعد کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھ کو کتاب دی گئی ہے، مجھ کو نبی بنایا گیا ہے، اس نبوت و کتاب کے اعلان کے ساتھ کیا اعلان کیا اس بچپنے میں؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ نیکی کروں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا،
اور اللہ نے مجھ کو نہ جبار بنایا ہے نہ شقی بنایا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا عیسیٰ کا یہ کہنا کہ اللہ نے مجھ کو ماں کے ساتھ نیکی کا حکم دیا، اللہ نے مجھ کو جبار نہیں بنایا، اللہ نے مجھ کو شقی نہیں بنایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ماں کے ساتھ نیکی نہیں کرتا تو ایسا شخص جبار ہے، ایسا شخص شقی ہے۔ شقی ہونے سے بچنا ہے تو ماں کا خیال کرو، جبار ہونے سے بچنا ہے تو ماں کا خیال کرو۔ یا جناب ابراہیم سلام اللہ علیہ سے جو قرآن نقل کرتا ہے، سورہ مبارک ابراہیم آیت نمبر 41، ربنا اغفر لی ولوالدی، پالنے والے میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا جناب نوح سے قرآن مجید نے نقل کیا، سورہ مبارک نوح آیت نمبر 28 پر اگر آپ توجہ کریں کہ حضرت نوح نے بھی، قرآن میں آیت موجود ہے 30ویں پارے میں، رب اغفر لی ولوالدی، پالنے والے میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی، ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور جو بھی میرے گھر میں آئے بحیثیت مومن کے، وللمؤمنین والمؤمنات، بحث اس سے نہیں، بحث یہ ہے کہ انبیاء نے بھی اپنی مغفرت کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے لیے دعا کی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں ایک جگہ اور، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے سلسلے میں کہ جہاں تک ہو سکے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حسن سلوک کرے۔ ایک چیز اگر آپ اور دیکھیے، اس سے پہلے جو آیت نقل کی گئی وہاں کیا تھا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، 2 in 1، الگ نہیں کیا، نہ ماں کو نہ باپ کو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یا ارشاد ہوتا ہے انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو، والدین کا شکریہ ادا کرو۔ تو جہاں بات ہوتی ہے کامن ایک ساتھ، لیکن اس آیت میں آ کر کے اللہ نے ماں کو الگ کیا۔ پہلے تو انداز وہی ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے سلسلے میں کہ جہاں تک ہو سکے اچھا سلوک کرے۔ لیکن پھر اب قرآن نے پلٹا کہ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، اے انسان ذرا غور تو کر کہ تیری ماں نے کتنی مشقت سے تیرا بار اٹھایا ہے اور کتنی مشقت سے تجھ کو وجود عطا کیا ہے۔ یعنی جب تک نیکی کی بات آئی ہے قرآن نے ماں باپ کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے، جب مصیبت برداشت کرنے کی بات آئی ہے تو قرآن نے ماں کا تذکرہ کیا ہے، باپ کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم سے نقل ہوا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام نقل فرماتے رسول اللہ سے کہ ایک شخص آیا پیغمبر کی بارگاہ۔ اب یہاں سے ماں کی عظمت پر آپ توجہ فرمائیں، چند روایتیں نقل کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ ما من عمل قبیح الا عملتہ، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا پیغمبر کی بارگاہ میں اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ ما من عمل قبیح الا قد، کون سا ایسا جرم ہے، کون سا ایسا گناہ ہے جو میں نے نہ کیا، سب تو کر کے بیٹھا ہوں، فَهَلْ لِي مِن تَوْبَةٍ، یا رسول اللہ میرے جیسا مجرم خطاکار گناہگار، کیا میرے جیسا گناہگار بھی معاف ہو سکتا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر نے پہلے ایک سوال کیا، یہ نہیں کہا کہ بالکل معاف ہو جاؤ گے، نہیں، پہلے سوال کیا، فرماتے فَهَلْ مِن وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ، پہلے یہ بتاؤ کہ اماں ابا میں کوئی زندہ ہے؟ قال ابی، کہا یا رسول اللہ والد صاحب زندہ ہے، ماں کا تو انتقال ہو گیا، والد صاحب زندہ ہے۔ قال فاذهب فبره، تو جاؤ باپ کی خدمت کرو، چلا گیا۔ قال فلما ولا، روایت کہتی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا جب وہ چلا گیا یہ سن کے، قال رسول اللہ لو كانت امہ، پیغمبر نے فرمایا کاش اس کی ماں زندہ ہوتی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے۔ چنانچہ پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ الجنت تحت اقدام الامہات،
جنت تمہاری ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے. یا اسی مفہوم کی دوسری روایت بھی رسول اللہ سے مروی ہے, تحت اقدام الامہات روضۃ من ریاض الجنہ, ماؤں کے پیروں کے نیچے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یا اسی مفہوم کی روایت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے بھی مروی ہوئی ہے کہ فرماتے ہیں الزم رجلہا, ماں کے خدمت میں لگے رہو, ماں کے جو ہے وہ قدموں سے لپٹے رہو. فإن الجنت تحت اقدامہا, اس لیے کہ جنت اسی ماں کے پیر کے نیچے ہے. اللہ اکبر. خدا کے نزدیک اتنا بڑا مرتبہ ماں کا ہے, آپ سوچ سکتے ہیں. دیکھیے آپ تو ماشاءاللہ سب طلباء کیا تو ماشاءاللہ آپ لوگ علماء کی منزل میں ہیں. آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ توضیح المسائل بھی تو دیکھ رکھی ہے نا, اور بڑی کتابیں بھی فقہ کی آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں. پڑھا ہوگا آپ نے, شرائع الاسلام میں بھی پڑھا ہوگا. جو لوگ لمحہ پڑھ رہے ہیں لمحہ بھی نہیں, کہیں تو توضیح المسائل میں تو لکھا ہے نا کہ نماز واجب کہاں کہاں توڑی جا سکتی ہے. آسان نہیں ہے نماز کا توڑنا, اس کی مخصوص جگہیں لکھی ہوئی ہیں توضیح المسائل میں. کہیں آگ لگ گئی ہو, کوئی غرق ہو رہا ہو, اس طرح کے آپ نماز واجب صرف وہاں توڑ سکتے ہیں. لیکن مستحبی نماز کے لیے یہاں دیکھیے کتنا بڑا مرتبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں. ماں کا مستدرک الوسائل جلد 15 صفحہ 118 حدیث نمبر 17933. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا اذا کنت فی صلاۃ التطوع, اگر تم تطوع یعنی مستحبی, اگر تم مستحبی نماز پڑھ رہے ہو, واجب کی بات نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ واجب کے احکام کتابوں میں فقہ کی لکھے ہوئے کہاں نماز توڑی جا سکتی ہے. یہ جو ہم آپ کو روایت سنا رہے ہیں مستحبی نماز کی ہے, نافلہ پڑھ رہے ہیں, نماز شب پڑھ رہے ہیں. اذا کنت فی صلاۃ التطوع, اگر تم مستحبی نماز پڑھ رہے ہو, فإن دعاک والدک, پیغمبر فرماتے اگر باپ نے پکار دیا, مثلا وسیم بھائی نے پکار دیا اے کیفی, تو اب پیغمبر فرماتے ہیں نماز مت توڑو. نماز کے بعد باپ ہیں, دوڑو جاؤ, جی بابا کیا فرمایا آپ نے, نماز مت توڑو. لیکن وَإِن دَعَتْكَ وَالِدَتُكَ, لیکن اگر تمہاری ماں نے تم کو پکار دیا تو پیغمبر نے فرمایا اگر مستحبی نماز پڑھ رہے ہو تو توڑ دو نماز, اور پلٹ کے کہو جی اماں کیا فرمایا آپ نے. ایک صلوات پڑھی, ایک داستان سناتا ہوں تب آگے بڑھتا. ماں اللہ اکبر, اس کی دعا قبول, اس کی بد دعا قبول. بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ باپ سے زیادہ جلدی ماں کی دعا قبول ہوتی ہے. کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ریزن کیا ہے کہ ماں کی دعا جو ہے وہ اسرع اجابتا, زیادہ تیز, زیادہ اسپیڈ سے قبول ہوتی ہے بنسبت باپ کے. کہا اس لیے کہ ماں زیادہ مہربان ہوتی ہے اپنی اولاد کے اوپر, لہٰذا یہ جس عالم میں ہو. اللہ اکبر. اب آپ سوچئے اس سے بڑھ کے کچھ ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ سے بڑا کوئی دنیا میں ہے؟ آپ انصاف سے بتائیے, رسول اللہ سے بڑھ کے کائنات میں کوئی ہے؟ آدمی بلا دیکھے مسلمان ہو گیا ہے, یمن کے رہنے والے ہیں. کہاں یمن ہے اور کہاں یہ آپ کا مدینہ منورہ سعودی عرب آج کا. دعا کیجئے انشاءاللہ اس ماہ مبارک رمضان میں خدا ان سعودیوں کو عقل دے اور یہ جنگ یمنیوں کی تمام ہو انشاءاللہ. یمن کے رہنے والے ہیں جناب اویس قرن. بڑا شوق تھا کہ رسول اللہ کی زیارت کر لیں, بڑا شوق تھا. اماں چلے جائیں, اماں چلے جائیں, اماں بوڑھی, لڑکے کو چھوڑ, جب بہت زیادہ جو ہے بیٹے کی خواہش دیکھی کہ ٹھیک ہے بابو جاؤ, تو مگر شام تک لوٹا گئے. یہ دیکھیے قدرت کا امتحان. اتفاق رسول اللہ نہیں ہے. معلوم ہوا ظاہراً ام سلمہ سے روایت ہے, آئے پوچھا کہ پیغمبر تو نہیں ہے. رکتے شام تک ملاقات ہو سکتی تھی, کل ملاقات ہو سکتی تھی, مگر اماں نے کہا تھا شام تک پلٹانا. رسول اللہ سے ملنے کے لیے نہیں رکا آدمی,
معمولی چیز ہے، اسی پیر واپس ہو گئے کہ اماں نے کہا تھا میں پلٹ آنا. لیکن اس اطاعت کی بنیاد پر جانتے ہیں جناب ام سلمہ ناقل ہیں، جب رسول اللہ پلٹ کے آئے تو جیسے ہی آتے ہیں کہتے انی اشم رائحۃ الحبیب من الیمن، میں یمن سے اپنے چاہنے والے کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اس سے بڑھ کر کے اور ماں کا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. ایک جگہ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال موسیٰ بن عمران یا رب اوصنی، جناب موسیٰ نے اللہ سے فریاد کی پالنے والے اوصنی، مجھ کو وصیت فرما، نصیحت فرما. قال اوصیک بی، موسیٰ وصیت میرے بارے میں اپنے بارے میں. فقال یا رب اوصنی، پالنے والے وصیت فرما. قال اوصیک بی، میں اپنے بارے میں تم کو وصیت کرتا ہوں. مطلب یہ خدا سے بڑھ کے کوئی نہیں ہونا چاہیے تمہاری نگاہ میں. ثلاثاً روایت کہتی 3 بار موسیٰ نے کہا اوصنی اور 3 بار اللہ نے کہا اوصیک بی، اوصیک بی، اوصیک بی، اپنے بارے میں اپنے بارے میں. فقال یا رب اوصنی، چوتھی بار پوچھا پالنے والے اور کچھ وصیت فرما. قال اوصیک برب امک، وصیت کرتا ہوں موسیٰ تم کو تمہاری ماں کے بارے میں. پھر کہا یا رب اوصنی، اور کچھ وصیت فرما. قال اوصیک بامک، وصیت ہے تم کو تمہاری ماں کے سلسلے میں. پھر کہا کہ اوصی یا رب اوصنی، کچھ وصیت فرما. قال اوصیک بابیک، باپ کے بارے میں. قال اوصیک بامک، قال اوصنی، قال اوصیک بابیک. قال فکأن یقال لاجل ذلك ان للام ثلث البر وللاب الثلث. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر نیکی ہے تو 2/3 نیکی میں حق ماں کا ہے، 1/3 نیکی میں حق باپ کا بنتا ہے. اللہ اکبر. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت یہی جناب موسیٰ ہی کے لیے ہے. یہ روایت میں نے کہیں دیکھی نہیں ہے. مولانا تقی الحیدری صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ، اگر آپ نے سنی ان کی مجلس، وہ کسی مجلس میں نقل فرما رہے تھے کہ جب جناب موسیٰ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. اے موسیٰ اب قدم پھونک پھونک کے رکھنا. کیوں پالنے والے؟ میں تیرا نبی ہوں، تیرا رسول ہوں، تیری رحمتوں کے زیر سایہ ہوں. یہ اسپیشل آرڈر کا کیا مطلب ہے؟ جواب آیا موسیٰ اب وہ ماں نہیں رہی جو تمہارے حق میں دعائیں کیا کرتی تھی. ماں کا وجود انسان کے لیے رحمت ہے. یہی موسیٰ ہے. ایک دن اب جناب موسیٰ کی بات ہے، ایک روایت اور سنتے چلیے آپ. یہی موسیٰ سلام اللہ علیہ ہیں، ایک دن کہنے لگے خدا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ نے کہا فلاں جگہ چلے جاؤ، وہ قصائی ہے، قصاب، اس سے مل لو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ پیشے سے بحث نہیں ہے، یہ دل کتنا پاک ہے. ماں باپ کے کتنے خدمت گزار ہو تم. ہو سکتا ہے IAS ہو تم، PCS ہو تم، لیکن تمہارا کوئی مرتبہ اس لیے نہیں ہے کہ تم ماں کا خیال نہیں کر پا رہے ہو. وہ معمولی سا رکشہ چلانے والا ہے لیکن ماں کا خیال کرتا ہے. بارگاہ الہی میں اس کا مرتبہ ICS PCS سے بڑھ کر کے ہو سکتا ہے، آیت اللہ سے بڑھ کر کے ہو سکتا ہے. چلے جاؤ فلاں قصاب کے پاس. پہنچ گئے اس قصائی کی دکان پر. حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ، میں نے کہا نا اس کی دعا بھی قبول ہے، اس کی بد دعا بھی قبول ہے. قصائی کی دکان میں پہنچے، کہنے لگے کہ بھیا مہمان چاہیے. تو اس نے کہا مہمان حبیب خدا ہے، تشریف لائیے صاحب. اس نے دکان بند کی. پتہ نہیں اس زمانے میں دکان شٹر ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا، جو بھی طریقہ بند کرنے، دکان بند کی. گھر آیا تو اب صاحب وہ گھر پہنچا تو اوپر جو ہے وہ گٹری نما کچھ ٹنگی ہوئی تھی. پہلے تو اس کو اتارا. اب موسیٰ نے دیکھا ارے اس میں تو ایک دھان پان کمزور سی بیچاری بڑھیا ہے. اس نے صاحب اس کو لٹایا، اس کا ہاتھ منہ دھلایا. اب موسیٰ دیکھ رہے ہیں اور اس نے اپنے حساب سے کھانا وانا پکایا، پھر اس کو بہت لکوڈ بنا کر کے جیسے وہ کھا سکے ماں کو کھلایا، پھر ہاتھ منہ دھل کر کے پھر رکھ کے ٹانگ دیا. موسیٰ دیکھتے رہے. کہنے لگے یار یہ کیا کرتے ہو تم؟ کہنے لگا صاحب یہ میری ماں ہے. سنیے آپ توجہ سے، یہ میری
ماں ہے، ہاتھ پیر بھی نہیں چلا سکتی، میں غریب آدمی ہوں، نوکر یا نوکرانی رکھ نہیں سکتا ہوں میں ماں کی خدمت کے لیے، کام پر نہیں جاؤں گا تو کھاؤں گا کیا؟ چونکہ یہ ہل ڈل نہیں سکتی ہے تو کوئی جانور کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، تو میں اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کو نہلاتا ہوں، دھلاتا ہوں، کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، جانے لگتا ہوں تو اوپر ٹانگ دیتا ہوں اس کو کوئی چیز اذیت نہ پہنچانے پائے۔ موسیٰ نے کہا چلو ٹھیک، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ جب تم کھلا پلا چکے تو میں نے دیکھا تمہاری اماں کا ہونٹ ہل رہا تھا دھیرے دھیرے، کچھ کہہ رہی تھی، تو میں تو نہیں سمجھا، تم روز یہ خدمت کرتے ہو، تم کو پتا ہے کیا کہتی ہے؟ کہا مجھ کو پتا ہے، تو میرا روز کا کام ہے۔ کہا کیا؟ کہا میری اماں روز مجھ کو دعا دیتی ہے، جا بیٹا اللہ تجھ کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنائے۔ جناب موسیٰ نے کہا تو بھیا مبارک ہو۔ کہا کیوں؟ کہا تمہاری اماں کی دعا قبول ہو گئی۔ آپ کو کیسے پتا؟ کہ یار میں خود موسیٰ ہوں، مجھ کو اللہ نے بتایا ہے کہ تو میرا پڑوسی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ ما حق الوالد، یا رسول اللہ باپ کا حق کیا ہے، والد کا حق کیا ہے؟ قال ان تطیعہ ما عاش، جب تک زندہ ہو تب تک باپ کی اطاعت کرو، یا باپ جب تک زندہ ہے تب تک اس کی اطاعت کرو۔ ان تطیعہ ما عاش، جب تک وہ زندہ ہے تب تک اس کی اطاعت کرو۔ فقیل ما حق الوالد، پھر اس نے کہا اور ماں کا حق کیا ہے؟ فقال ہیہات ہیہات، بدل گیا انداز پیغمبر کا۔ خبردار خبردار، لو انہو عدد رمل عالج وقطر المطر ایام الدنیا، کہ اگر ریت کے ذرات کے برابر، بارش کے قطروں کے برابر، دنیا کے سارے دنوں کے برابر، قام بین یدیہا، اماں کے سامنے کھڑے رہو اور ان کی خدمت میں لگے رہو، ما عدل ذالک یوما حملتہ فی بطنہا، ایک دن جو اس نے تمہارا بوجھ اٹھایا ہے اپنے شکم میں، اس ایک دن کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو، پورے 9 مہینے کا حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جہاد کتنا بڑا ثواب ہے اس کا، مر کے پلٹے تو شہید کہلائے، مار کے پلٹے تو غازی کہلائے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، راہ خدا میں جو مر گئے ہیں ان کو مردہ نہ کہنا، مردہ نہ سمجھنا، یہ زندہ ہیں۔ اس جہاد کے مقابلے میں سنیے روایت کیا ہے، پیغمبر کی بارگاہ میں ایک جوان آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انی رجل شاب نشیط، میں ایک ایسا جوان ہوں، تو جوان بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کے دیہاتوں میں کیا نئی جوانی ماجھا ڈھیلا، تو بہت سے جوان ہوتے ہیں، جوان ہیں لیکن صاحب جو ہے وہ سونے سے فرصت نہیں ہے، پڑے ہوئے ہیں، آلسی ہیں، اس نے کہا کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ انی رجل نشیط، میں ایسا جوان ہوں جس کے اندر جوش جذبہ ہے، وَأُحِبُّ الْجِهَادِ، اور جہاد سے لگاؤ ہے، عشق ہے، پیار ہے، محبت ہے، وَلِيَ وَالِدَةٌ، اور میری اماں، تَكْرَهُ ذَلِكَ، اماں کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں اماں کو چھوڑ کے حتیٰ جہاد پر جاؤں۔ فقال لَهُ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، جہاد کتنا مرتبہ ہے، پیغمبر نے فرمایا ارجع، بیک، گو بیک، واپس جائیے، فکن مع والدتک، اماں کے ساتھ رہو، فوالذی بعثنی بالحق نبیا، قسم ہے اس اللہ کی جس نے مجھ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، لَأُنْسُهَا بِكَ لَيْلَةً، ایک رات اماں کے ساتھ رہنا، اماں سے مانوس ہونا، خیر من جہادک فی سبیل اللہ سنةً، اللہ کی راہ میں ایک برس کے جہاد سے بڑھ کر کے ہے، ایک برس کے جہاد سے افضل ہے۔ اسماء بنت امیس کا نام سنا ہے، اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ اکثر ہو جاتا ہے ایسا کہ معلوم ہوا کہ لڑکا مومن ہے، اللہ والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، ابا پرانے مذہب پر ہے۔ آج ایسا نہیں لیکن رسول اللہ کے زمانے میں تو تھا نا،
اماموں کے زمانے میں تو تھا نا کہ معلوم ہوا صاحب جو ہے وہ اماں مسیحی ہے، لڑکا پکا شیعہ ہو گیا، بلکہ کہیں دیکھا تھا ہم نے، بات آگے نقل کر دوں، تو جب وہ شیعہ ہو گیا تو وہ لگا اور خدمت کرنے اپنی اماں کی، چھٹے امام کے زمانے کا قصہ ہے۔ تو ایک دن اماں کہنے لگی کہ بیٹا جب تک تم ہمارے مذہب پہ تھے تب تو اتنی خدمت کرتے نہیں تھے، اور جب سے تم مسلمان ہو گئے تب سے بڑی خدمت کر رہے ہو۔ کہنے لگا کہ اس لیے کہ میرے امام نے حکم دیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اسی طرح کی یہ روایت ہے۔ اسماء بنت امیس کا نام سنا ہے نا؟ اسماء بنت امیس پہلے بیوی تھی کس کی؟ جناب جعفر طیار کی۔ پھر ان کی شہادت کے بعد ان کی شادی ہو گئی خلیفہ اول سے، پھر انہی کے بیٹے ہیں جناب محمد ابن ابی بکر، پھر ان کے بعد ان کی شادی ہو گئی مولا کائنات سے، اور اسی بنا پر محمد ابن ابی بکر چھوٹے سے آئے، پرورش مولا نے کی، اور اسی بنا پر مولا نے فرمایا کہ نطفہ اس کا ہے، بیٹا میرا ہے۔ تو یہ اس زمانے میں کہ جب خلیفہ اول کی بیوی تھی تو یہ تو ہجرت کر کے آ گئی پیغمبر کے ساتھ، مومنہ تھی، مسلمان تھی۔ ان کے ماں باپ مسیحی تھے، وہ مشرک تھے۔ روایت کہتی ہے کہ ایک دن جو ہے اسماء بنت امیس نے پیغمبر سے پوچھا، خود اسماء بیان کرتی ہے کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں نے پیغمبر سے ایک دن پوچھا، فقالت قدمت على امي راغبة في دينها تعنی ما كانت علیہ من الشرک، میں ماں کو چھوڑ کے اس عالم میں آئی ہوں یا رسول اللہ کہ وہ ابھی اپنے شرک والے ہی مذہب پر ہے، یعنی وہ اپنے دین پر قائم ہے، اور میں ظاہر سی بات ہوں کہ مسلمان ہوں۔ فَأَصِلُهَا، اس کے باوجود کیا مجھ کو اپنی اماں کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کرنا چاہیے، صلہ رحم کرنا چاہیے؟ قال صلی اللہ علیہ وآلہ نعم صلی امکی، بالکل ماں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ ایک صاحب ہے معمر ابن خلاد، میں نے کہا نا اماموں کے زمانے میں، چھٹے امام قصہ ہم نے سنا ہے آپ کو۔ معمر ابن خلاد بھائی کہتے ہیں قلت لأبی الحسن الرضا علیہ السلام، میں نے امام رضا علیہ السلام سے ایک دن پوچھا، ادعو لوالدی اذا کان لا یعرفان الحق، مولا یہ بتائیے کیا مجھ کو جبکہ میرے ماں باپ لا یعرفان الحق، حق کو نہیں پہچانتے، یعنی شیعہ نہیں ہے، اس کے باوجود ادعو لوالدی، اس کے باوجود کیا میں اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کر سکتا ہوں؟ قال ادعو لہما، آٹھویں امام سے ہے، فرمایا ادعو لہما، بالکل ان کے لیے نہ خالی دعا، وتصدق عنہما، ان کے لیے صدقہ دو، ان کانا حیین، اگر یہ زندہ ہے، لا یعرفان الحق، اور حق کو نہیں پہچانتے، شیعہ نہیں ہے، فدارہما، ان کے ساتھ مدارات کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال، اس لئے کہ پیغمبر نے فرمایا، ان اللہ بعثنی بالرحمہ لا بالعقوق، اللہ نے مجھ کو رحمت کے ساتھ بھیجا ہے، عقوق کے ساتھ نہیں بھیجا ہے۔ تو ماں باپ کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر ماں غیر مؤمنہ بھی ہو، حتی مشرکہ ہو، حتی حق کو نہیں پہچانتی ہو، علی کو نہیں جانتی ہے، تب بھی ماں ماں ہے، اس کے لیے امام نے کیا فرمایا؟ اس کے حق میں دعا کرو، اس کے لیے صدقہ دو۔ تو اب وہ ماں جو ہم کو گودیوں میں لے کے گئی ہے اور این قدر یا حسین کرنا ہم کو سکھایا ہے، جس نے جو ہے وہ بچپنے سے ہم کو علی علی سکھایا، پھر اس ماں کا مرتبہ کیا ہوگا؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس ایک دو روایتیں اور آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ ایک اتنی بڑی منزل ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا ہے۔ ایک روایت ہے مولا کائنات کے سلسلے میں بڑی مشہور ہے، پیغمبر نے فرمایا، علی اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا جائے، نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، حج پر حج کرتا جائے، کوہ احد یا کوہ ابو قبیس، یہ میں بھول رہا ہوں، کہ برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے، کتنا بڑا کام ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، علی
اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے، پیغمبر نے فرمایا ایسا شخص جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، ہے نا؟ یا ایک جگہ روایت میں ہے ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی برضاها، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے جس پر فاطمہ غضبناک ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے، تو یہ روایت ہے یا نہیں ہے؟ جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی، ہے نا؟ جس سے علی راضی اس سے خدا راضی۔ وہی روایت ماں باپ کے لیے اسی طرح کی سیم ہے۔ فرماتے ہیں کہاں؟ مستدرک الوسائل جلد 15 صفحہ 174 حدیث نمبر 17908، پیغمبر فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالدین، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا قائم ہے والدین کی خوشنودی میں، وسخط الرب فی سخط الوالدین، اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ یا ایک اور جگہ فرماتے ہیں من اصبح مرضیا لابوین، اگر کوئی صبح کرے اس عالم میں کہ اس کے ماں باپ اس سے خوش ہوں، اماں بھی راضی ابا بھی راضی، اصبح تو صبح کرتا ہے اس عالم میں کہ لہو بابان مفتوحان الی الجنہ، اس کے لیے خدا کی طرف سے 2 دروازے جنت کے لیے واہ ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں من احب ان یکون اطول الناس، اگر کوئی چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ اس کی عمر طولانی ہو، تو ایک تو روایت یہ ہے کہ صلہ رحم سے عمر بڑھتی ہے، یہاں فرماتے ہیں من احب ان یکون اطول الناس، اگر کوئی چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ اس کی عمر لمبی ہو فَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ، تو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ایک جگہ پیغمبر اور فرماتے بین الانبیاء والبار درجتاً، انبیاء اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے دونوں کی ایک کیٹیگری ہوگی جنت میں۔ کتنی بڑی بات ہے، سرسری طور پر روایت پڑھ کے نکل جانا اور بات ہے۔ بین الانبیاء والبار درجتاً، انبیاء اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والوں کا ایک درجہ ہے قیامت میں جنت میں، وبین العاق والفراعن درکتاً، اور جن کو ماں باپ نے عاق کر دیا ان کا اور فرعونوں کا کلاس ایک ہوگا جنت میں۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ اور پیغمبر فرماتے ہیں ان العبد لیرفع له درجة فی الجنہ، کل کو قیامت اچانک یہ ہوگا کہ کسی آدمی کا مرتبہ جنت میں بڑھا دیا جائے گا، اچھے خاصے جنت میں ہے، تب تک آنے کا نہیں صاحب آپ کی کلاس چینج، اب آپ جو ہے وہ فرسٹ کلاس میں بھیجے جا رہے ہیں، لا یعرفها من اعمالہ، اور وہ بندہ یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ یار یہ کس چکر میں مجھ کو یہ جو ہے وہ کلاس میرا چینج کیا گیا ہے اور میری کیٹیگری جو ہے چینج کی گئی ہے، مجھ کو بڑھایا گیا ہے۔ فیقول رب انا لی ھذہ، یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ فیقول باستغفار والدیک لک من بعدک، تیرے ماں باپ نے تیرے حق میں استغفار کیا ہے، تیرے ماں باپ نے تیرے حق میں دعا کی ہے، بس آئیے دعا کریں جب تک زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماں باپ کے ساتھ نیکی کی توفیق عنایت فرمائے، اور اگر ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کی توفیق دے، اس لیے کہ مردوں کو پتہ چلتا ہے کس نے بھیجا ہے، کون سا یہاں تک ہے کہ آدمی جب اپنے ماں باپ کی قبر پر جاتا خوش ہوتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ بیٹھو کچھ دیر اور، تمہارے آنے سے میرا دل بہل گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ آئیے دعا کریں، ماہ مبارک رمضان ہے، یا اہل بیت خوش ہوتے ہیں بھائی، امام خوش ہوتے ہیں، ملتا ہے اکثر میں مجلسوں میں بھی اس داستان کو، اس واقعے کو پڑھتا رہتا ہوں۔ لڑکا ہے، نوجوان ہے وسیم بھائی،
آیا حرم امام حسین علیہ السلام میں انشاءاللہ جتنے لوگ ہیں جو جا چکے ہیں اللہ دوبارہ اور جو نہیں گئے ہیں سب کو کربلا معلی امام حسین سلام اللہ علیہ کی زیارت نصیب فرمائے. جتنے لوگ گئے ہیں آپ لوگوں میں محفوظ صاحب آپ جا چکے ہیں نا, آپ نے جا کر کے امام کو زیارت کی نا, سلام کا جواب تو واجب ہے نا. امام نے سلام یقیناً دیا ہوگا. آج تک سنا کسی نے؟ آپ گئے سنا آپ نے؟ آپ گئے سنا آپ نے؟ محفوظ بھائی آپ گئے سنا؟ امام جواب دیتے ہیں. وہاں جو آپ اذن دخول پڑھتے ہوں گے اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے جو ہے وہ تسمع کلامی سنتے ہیں, یسمع کلامی ہمارے کلام کو سنتے ہیں, وَيَرُدُّ سَلَامِ اور ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں. وَأَنْتَ حَجَبْتَنِي تو نے ہمارے کانوں پر پردہ ڈال رکھا ہے, تو جواب تو دیتے ہیں. لیکن ایک لڑکا آیا ہے, کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام میں داخل ہوا, سامنے سے کہتا السلام علیک یا ابا عبداللہ. جیسے ہی اس نے کہا السلام علیک یا ابا, ذریح مبارک سے بلند آواز سے جواب سنائی دیا وعلیک السلام. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہنگامہ ہوگا کہ نہیں؟ آپ وہاں نہیں ہے, اپنے تصور سے سوچئے کتنا گھیر لیا پبلک نے, پیر ہو, ولی ہو, مرشد ہو, کیا ہو تم, اتنے بڑے بڑے لوگ آ کے یہاں زیارت کرتے ہیں, کسی کا جواب سنائی نہیں, تم کیا ہو؟ اس نے کہا عام آدمی, ہر سال آتا ہوں, کبھی نہیں سنائی دیا, یہ پہلا کیس ہے. کہا کیا کیا آپ کی؟ اس کا جواب سنیے. کہتا ہے کہ میں کربلا کے قریب کے گاؤں کا ہوں. اب قریب کا مطلب بہت قریب بھی نہیں ہے, اس لیے کہتا ہے کہ سال میں ایک بار آتا ہوں ہر سال, اس کا مطلب بہت نزدیک نہیں ہے. میرے جو ماں باپ زندہ ہیں, میں ہر سال آتا ہوں امام حسین سلام اللہ علیہ کی زیارت کو. خدا کرے انشاءاللہ اس منحوس وبا کورونا کا جلد از جلد خاتمہ ہو, سلسلہ زیارت کا شروع ہو. آپ سب جائیے مولا کی بارگاہ میں انشاءاللہ, اس لیے کہ انہی لوگوں کا تو بھروسہ ہے, ورنہ ہم کیا, ہمارے اعمال کیا, ہماری اوقات کیا, ہماری نماز کیا, ہماری دعائیں کیا, انہی کی شفاعت کا تو سہارا ہے. انشاءاللہ یہ منحوس وبا تمام ہو. خدا بحق حسین ابن علی اس وبا کا خاتمہ فرما, سب دنیا جائے تیرے حسین کی زیارت کو. کہ میں کربلا کے قریب ہر سال آتا ہوں, میرے اماں بھی زندہ ہیں, میرے ابا بھی زندہ ہیں, میں نے نمبر لگا رکھا ہے. ایک سال اماں کو لے کے آتا ہوں, ایک سال ابا کو لے کے آتا ہوں. پچھلے سال اماں کو زیارت کروائی تھی, تو اب کی نمبر کس کا ہے؟ ابا کا نمبر ہے. میں گاؤں کا رہنے والا ہوں, کسان آدمی ہوں. میرے پاس ایک گدھا تھا جس سے میں کھیتی کا کام لیتا تھا, سامان لانا لے جانا, کھاد یہ وہ. تو کرتا یہ تھا کہ جس کا نمبر ہوتا تھا اس کو ماں یا باپ کا, اس کو گدھے بٹھلا دیتا تھا, خود رسی پکڑ کے پیدل چلتا تھا. ہر کے دارد ہوس کرب و بلا بسم اللہ چل پڑتے. ہاں پچھلے سال اماں کو زیارت کروائے تھے, اب کی باپ کا نمبر تھا. ساری تیاری ہو گئی, تب تک اچانک پتہ نہیں کیا سمجھ میں آیا, اماں نے بلایا بیٹا, بابو, میرے لال, مجھ کو حق نہیں ہے کہنے کا, تم پچھلے سال مجھ کو لے جا چکے ہو, پتہ نہیں اندر سے عجیب سا ڈر لگ رہا, اگلے سال تک زندہ رہوں کہ نہ رہوں. اے بیٹا میرے لال, اگر کوئی صورت نکل آئے مجھ کو بھی لیتے چلو, میں کیا کروں, باپ کا نمبر ہے, باپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن اماں کے زبان سے نکل گیا ہے تو ماں کی خواہش ہے, وہ رد نہیں ہو سکتی ہے. اللہ اکبر, وہ رد نہیں ہو سکتی ہے. کیا کروں؟ بہت غور کیا, نہیں سمجھ میں آیا. اس لیے کہ غربت کا عالم یہ تھا کہ دوسری سواری, دوسرا گدھا نہ خرید سکتا تھا, نہ کرائے پہ لے سکتا تھا. بہت سوچا, آخرش فیصلہ کیا چونکہ ابا کا نمبر ہے اس لیے ان کو تو ڈسٹرب نہیں کروں گا. میں نے ابا کو جیسے 8 سال ہوتا تھا بٹھلایا گدھے کے اوپر, اماں کو بٹھلایا اپنے کاندھے کے اوپر, بس. اور اس طرح سے لے کے چلا ہوں. ہر سال آتا تھا, ہر سال زیارت پڑھتا تھا.
کبھی جواب نہیں ملا، لیکن اس طرح سے جو ماں کو لے کے آیا، جیسے ہی کہتا السلام علیک یا ابا عبداللہ، جواب آیا وعلیک السلام۔ ایک سوال کا جواب دے دیجئے انصاف سے، اور مجلس تمام ہے، تھوڑے سے مصائب پڑھ دوں۔ انصاف سے بتائیے، جب عام ماں کا مرتبہ یہ ہے، ہماری آپ کی مائیں کیا معصومہ ہیں؟ کیا ان سے کوئی غلطی خطا گناہ نہیں ہوا ہے؟ جیسے ہم ویسے ہماری ماں نا، کوئی معصومہ تو نہیں ہے۔ جب عام ماؤں کا اتنا مرتبہ ہے تو وہ ماں جو معصومہ ہو، وہ ماں جس کے بچے معصوم ہوں، وہ بیٹی جس کو باپ نے کہہ دیا ہو فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، اس ماں کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ آئیے چند جملے، ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس ماں کے مصائب کا تذکرہ کرو جس کو رسول اللہ نے اپنی ماں کا فرماتے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ روایت یہاں تک کہتی کلما دخلت علیہ فاطمہ قام علیہ رسول اللہ، جب بھی فاطمہ زہرا آتی تھی پیغمبر احترام فاطمہ میں کھڑے ہو جاتے تھے، نہ یہ کہ صرف کھڑے ہو جاتے تھے، ہٹ جاتے تھے۔ وَأَجْلَسَهَا فِي مَكَانِهِ، اپنی جگہ پر فاطمہ زہرا کو بٹھلاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب کبھی مدینے سے باہر جاتے تھے سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے تھے، جب واپس آتے تھے سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے تھے، تاکہ باپ اور بیٹی کے درمیان جدائی کا وقفہ کم سے کم رہ سکے۔ یہاں تک روایت میں ہے کہ بنا داہنا ہاتھ پیغمبر فاطمہ کے سر کے نیچے رکھتے تھے، اس طرح سے اپنی بیٹی کو اپنے کلیجے سے لگا کے رکھتے تھے۔ لیکن وہی فاطمہ ہے جن کو پیغمبر اتنا چاہتے تھے۔ ابھی رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی کہ لوگ دروازے پر آگ لے کے آ گئے، لوگ دروازے پر لکڑی لے کر کے آ گئے۔ ایک شخص نے آواز دی علی کو گھر سے باہر نکالو۔ فاطمہ زہرا دروازے پہ آئی، کیا ہے؟ کہا علی کو گھر سے باہر نکالو۔ کہا علی نہیں جائیں گے۔ وہ کہتا ہے علی نہیں آئیں گے، ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ بی بی نے فرمایا کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ وہ ملعون کہتا وَإِن ہوا کریں، اور صرف یہی نہیں بلکہ گھر میں آگ لگا دی گئی۔ روایت کہتی ہے جب کچھ حصہ دروازے کا جل چکا، ایک شخص آگے بڑھا اور دوڑ کے اتنی زور سے ان پیروں سے دروازے کو دھکا مارا ہے کہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے فاطمہ زہرا کے سینے پہ لگا۔ پڑھنا اور ہے میرے بھائیوں، سننا اور ہے۔ پیچھے دیوار ہے، سامنے دروازہ ہے، در و دیوار کے درمیان صدیقہ طاہرہ ہیں۔ ان سبوں نے کچھ دیر تک دروازے کو حضرت صدیقہ طاہرہ پہ دبائے رکھا ہے۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک بزرگ عالم کا ایک مرثیہ ہے شہزادی کے سلسلے میں، اس سے اندازہ ہوگا۔ اتنا بڑا عالم ایسا شعر کہہ رہا بغیر روایت دیکھے نہیں کہی ہوگی۔ فرماتے ہیں مرحوم آیت اللہ کمپانی رحمت اللہ علیہ، ان کا مرثیہ ہے، اس کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ، میں کیا بتاؤں تم کو کیل کا قصہ کیا ہے؟ اس سینے سے پوچھو جس سینے میں وہ کیل در آئی ہے۔ اس کا مطلب شاید دروازے میں کوئی کیل تھی، جب ان لوگوں نے در و دیوار کے درمیان فاطمہ کو دبایا تو شاید وہ کیل شہزادی کے سینے میں در آئی۔ اللہ اکبر۔ کچھ دیر تک در و دیوار کے درمیان رہی، جیسے ہی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائیں فاطمہ زہرا اپنا درد بھول گئی، اپنی تکلیف بھول گئی، آن کے مولا کائنات امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے سامنے سینہ سپر ہو گئی۔
اب اس کے بعد مت کہو کیا ہوا. کیوں؟ کہ اس لیے بہت سخت ہے، شاید لوگ برداشت نہ کر سکیں، لیکن پڑھوں گا. تب کیوں پڑھو گے؟ اس لیے کہ چھٹے امام نے کہا ہے بتاؤ ہمارے چاہنے والوں کو کہ ہم پر گزری کیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مصائب پڑھے جانے کے لائق نہیں ہے. جیسے ہی در و دیوار کے سامنے سے نکل پائیں، آن کے مولا کائنات کے سامنے سینہ سپر ہو گئی کہ روایت کہتی ہے ایک شخص نے تلوار نکال لی. کس کے لیے؟ پیغمبر کی بیٹی کے لیے، جس کے لیے پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، پیغمبر جس کے ہاتھوں کو چومتے تھے. روایت کہتی ہے اس نے تلوار نکال لی، تلوار کے دستے سے اتنی زور کی ضرب لگائی ہے شہزادی کے شکم مبارک پر کہ روایت کہتی ہے بی بی کی چیخ نکل پڑی، آواز دیا فضت خذینی لقد سقطت ما فی احشائی، فضہ مجھے پکڑ لو، فضہ مجھے سہارا دے دو، فضہ میرا بچہ شہید ہو گیا ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ مولا کی بھی آواز نکل پڑی، فرمایا یا فضتو ادرکی مولاتکی، ارے فضہ دوڑو اپنی بی بی کی خبر لو. اللہ اکبر. روایت کہتی ہے اس حادثے کی بنیاد پر شہزادی کو غش آ گیا، بے ہوش ہو گئی. جیسے ہی بی بی بے ہوش ہو گئی ان کو موقع مل گیا، مولا کائنات کو انہوں نے اسیر کر لیا، گرفتار کر لیا، مسجد لے کر کے آئے. بس 2-3 منٹ ختم و دعا. روایت کہتی جیسے ہی بی بی کو غش سے افاقہ ہوا اپنا درد بھول گئی، اپنا غم بھول گئی. جیسے ہی غش سے افاقہ ہوا پہلا سوال فرماتی ہیں علی کہاں گئے؟ جب بتایا گیا علی کو گرفتار کر کے لے جایا گیا. روایت کہتی ہے مشہور یہ ہے کہ بی بی نے سر پہ رضا ڈالی، گھر سے نکل پڑی. بعض کتابوں میں ہے کہ ایسے حادثے کے بعد اب بی بی سے چلا نہیں جا رہا تھا کہ تب کا خاندان کی بنی ہاشم کی 2 عورتوں نے دونوں طرف سے شہزادی کا بازو تھاما، پکڑا کے گھر سے باہر لے کے آئیں. فرمایا خلو ابن عمی، علی کو چھوڑ دو ورنہ بابا کا کرتا سر پہ رکھ لوں گی. 5ویں امام کی بزم ہے، امام باقر علیہ السلام. بات نکل آئی فاطمہ زہرا کے اس مصائب کی. 5ویں امام نے فرمایا خدا کی قسم اگر ہماری دادی نبی کا کرتا اپنے سر پہ رکھ لیتی ایک آدمی بھی مدینے میں زندہ نہ بچتا. آواز دی خلو ابن عمی، علی کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال بکھیر دوں گی. جناب سلمان فارسی کہتے ہیں خدا کی قسم جیسے ہی فاطمہ نے یہ جملہ کہا میں نے دیکھا مسجد نبوی اپنی جگہ سے لرز کے اٹھنے لگی. ادھر بس ختم کیا میں نے، ادھر مولا کا عالم یہ ہے، گردن پہ تلوار ہے، بس ختم کر دیا میں نے. مٹھیاں بند ہیں. کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں ہاتھ کھول کے ہاتھ رگڑوا کے شور کر دیں کہ بیعت ہو گئی، کہ اتنے میں مولا کے کانوں میں بی بی کی آواز پہنچی. مولا کتنا بڑا کریم ہے میرا مولا. مولا نے اشارے سے بلایا سلمان یہاں آؤ. سلمان قریب آئے. جی مولا. کہے سلمان دوڑ جاؤ، فاطمہ سے کہہ دو گھر چلی جائے، فاطمہ سے کہہ دو بد دعا نہ کرے. یہ سلمان اگر زہرا نے بد دعا کر دی ایک آدمی مدینے میں زندہ نہ بچے گا. سلمان کہتے ہیں میں دوڑا دوڑا آیا، میں نے کہا بی بی آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، آپ بد دعا نہ کیجئے. جناب فاطمہ نے کہا سلمان تو میرا بھی مزاج نہیں ہے، لیکن کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو یہ لوگ علی کو قتل کرنا چاہتے. ارے میں سب برداشت کر سکتی ہوں، علی کا قتل کیسے برداشت کر. سلمان کہتے ہیں میں نے کہا بی بی تو میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، پھر مجھ سے علی نے کہا ہے زہرا سے کہہ دو گھر چلی. علی نے کہا جی میں علی کی اطاعت گزار. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومہ کے ایصال ثواب کی نیت سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحومہ ممتاز بیگم بنت حیدر حسین مرحوم کی روح تک پہنچا دے کہ گناہوں کو بخش دے. جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. ہمارے مولا ہمارے آقا ہمارے مالک ہمارے صاحب ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.